جی السلام علیکم اسٹوڈنٹس۔ تو آج ہم لوگ کل ہم لوگوں نے پڑھا تھا حدیث کے تعارف کے بارے میں۔ تو حدیث کا تعارف پڑھا تھا اور دینی حیثیت حدیث کی کیا ہے، تو اس کا کچھ حصہ ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور کچھ پوائنٹس اس کے رہ گئے تھے۔ تو کل جو پڑھا ہم نے صحابہ کرام کے عمل تک پڑھا تھا، حدیث کی اہمیت کے بارے میں، اس کی جو دین کے اندر حیثیت ہے اس کے بارے میں۔ تو دین کے اندر حدیث کی کیا حیثیت ہے، اسلام کے اندر حدیث کی کیا حیثیت ہے، تو اس میں یہ ہے کہ خدا کی خوشنودی کا حصول ہوتا ہے ہمیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کائنات میں سب سے زیادہ محبوب ہیں، اور آپ کے جسم اطہر سے نکلنے والے اعمال اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی کہہ دو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ۔ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31 ہے، اللہ تم سے بھی محبت کرے گا۔ تو اس آیت سے واضح ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو بھی حکم دیا ہے کہ مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرو، ان کی اطاعت کرو، تو اللہ بھی اس کے بدلے میں مومنین سے محبت رکھے گا۔ اس کے بعد حدیث کو دین میں وحی خفی کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، تو وحی خفی ہے حدیث میں، حدیث اور سنت کو بھی وحی کا درجہ حاصل ہے۔ فرق اتنا ہے کہ اسے وحی خفی کہتے ہیں، جو کہ شریعت اسلامیہ میں احکامات کا سرچشمہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی وجہ سے ہے، تو جس کی دو صورتیں ہیں۔ پہلا قرآن حکیم ہے جو کہ وہی جلی کہتے ہیں ظاہری کو، سامنے کھلی ہوئی کسی چیز کو، قرآن پاک کو وہی جلی کہا گیا ہے، اور دوسری حدیث جو ہے وہ وہی خفی کہلاتی ہے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہے وہ وہی خفی کہلاتی ہے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ہر عمل حکم الہی کے تابع تھا، اس وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو وہی خفی کہا جاتا ہے اور احکامات قرآن کو وہی جلی کہا جاتا ہے۔ حدیث جو ہے وہ مسلمانوں کے لیے، مومنین کے لیے اتحاد و اتفاق کا باعث بھی ہے، کیونکہ اگر تمام مسلمان حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ اور اعمال مبارکہ پر عمل کریں گے تو اتحاد و اتفاق رہے گا، حدیث و سنت کے مطابق ان کی زندگی گزرے گی، تو اس کے مطابق نہ ہی معاشرے کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا، نہ ہی کوئی آپس میں لڑے جھگڑے گا، اور نہ ہی اس دنیا میں رہتے ہوئے کوئی بھی غلط کار کرے گا، تو سب کے اندر اسلام کی روح سے اتفاق رہے گا۔ اس میں پھر بعض فقہا نے حدیث کے بارے میں کیا بیان کیا ہے کہ اگر ہمارے اقوال کے مقابلے میں کوئی ضعیف حدیث آ جائے تو ہمارے قول کو پھینک دو اور حدیث کو قبول کر لو۔ حضرت امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں میرے قول کو حدیث نبوی اور قول صحابہ کی موجودگی میں ترک کر دو، یعنی تمام فقہا کا اس پر متفق فیصلہ ہے کہ جہاں پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ میں واضح حکم ہے وہاں پر کسی اور مفتی یا فقیہ کے فتوے کو کوئی حیثیت حاصل نہیں۔ جی اگلا سوال تدوین حدیث کے بارے میں، اس کے تدوین حدیث کے 3 ادوار جو ہیں اس کے بارے میں ہے کہ تینوں ادوار لکھیں، آپ بتائیں۔ تو حدیث کے 3 دور جو تھے وہ سب سے پہلا دور جو تھا وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ اور صحابہ کرام کا دور پہلا دور کہلاتا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا دور تھا وہ تابعین کرام جو تھے، صحابہ کے بعد جو تابعی تھے، اور تابعی ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جنہوں نے صحابہ کرام کو اپنی زندگی میں دیکھا، ان پر ایمان لائے اور ان کے ایمان پر ہی اس دنیا سے رخصت ہوئے، تو یہ تابعین کا دوسرا دور کہلاتا ہے، اور تیسرا دور ہے عہد تبع تابعین۔ تو سب سے پہلے جو عہد رسالت اور عہد صحابہ کرام ہے وہ ہے پہلا دور تدوین حدیث کا۔ تو تدوین میں چونکہ سب سے پہلے میں آپ کو تدوین کے معنی بتاتی ہوں کہ تدوین کے معنی ہیں اکٹھا کرنا،
ترتیب دینا اور جمع کرنا۔ اس سے مدون کا لفظ نکلا ہے جس کے معنی تالیف کرنے کے ہیں۔ مسلمانوں نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات، احوال و اعمال کو کتابی صورت میں اکٹھا کرنے کا جو کارنامہ انجام دیا ہے اسے تدوین حدیث کا نام دیا گیا۔ اب حدیث لکھنے کی ممانعت یعنی کہ منع کیوں کیا گیا کہ شروع میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی تحریر و کتابت کی ممانعت کرتی تھی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل ہونا شروع ہوئی تھی۔ اس سلسلے میں حافظ ابن عبد البر نے اپنی کتاب جامع بیان العلم و فضلہ میں کتاب علم و حدیث کے ناروا سمجھنے اور پھر اس کو جائز بلکہ ضروری قرار دیے جانے سے متعلق ایک باب بھی لکھا ہے جس میں انہوں نے کچھ ایسی روایت تحریر کی ہیں جس سے کتابت حدیث کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے۔ مثلاً حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھ سے قرآن کے سوا کچھ نہ لکھو، اور جس نے قرآن کے سوا کچھ لکھا تو اسے چاہیے کہ مٹا دے، البتہ اس کی روایت کیا کرو۔ اب پھر اس کے بعد یعنی تھوڑے عرصے بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم کو حدیث لکھنے کی اجازت دے دی، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتابت کی حدیث کی جو اجازت دی اس میں یہ صحابہ کرام کو جو بھی بات یعنی کہ کوئی بھی اگر ایسا مسئلہ ہوتا تھا کہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کے بارے میں فرمایا کرتے تھے تو آپ نے خود ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص سے فرمایا کہ کیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بات سنوں لکھ لیا کروں۔ جب حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اسے فرمایا کہ ہاں کسی بھی حالت میں کوئی چیز بجز حق کے یعنی حق کے سوا کوئی بھی چیز میری زبان سے نہیں نکلتی، تو اس لیے تم لکھ سکتے ہو۔ ایک مرتبہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعتراف کیا، اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں مجھ سے زیادہ کوئی حدیث بیان کرنے والا نہ تھا سوائے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، کیونکہ وہ لکھ لیا کرتے تھے اور میں لکھتا نہ تھا۔ تو تدوین حدیث کے جو 3 دوروں میں پہلا دور ہے عہد رسالت اور عہد صحابہ کا، تو جو تحریری دور تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں، اس میں حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص نے حدیثیں جمع کی اور اس مجموعے کا نام صحیفہ صادقہ رکھا جس میں 1000 حدیثیں تھیں۔ دوسرے نمبر پہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیثیں لکھی تھیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس صحیفے اور قرآن کے سوا کچھ نہیں لکھا۔ تیسرے نمبر پہ تحریر احکام اور معاہدات حدیبیہ وغیرہ تھے اور فرامین حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مختلف قبائل کو بھیجے جاتے تھے۔ خطوط تھے جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلاطین اور عمرہ کے نام ارسال فرمائے تھے۔ پھر فتح مکہ کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ ارشاد فرمایا تھا جسے حجۃ الوداع کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ابو شاہ جمنی نے عرض کیا کہ یہ مجھ کو لکھا دیجیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو شاہ کے لیے لکھ دیں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر یمن بھیجی گئی جس میں سبزیوں ترکاریوں پر زکوٰۃ نہ لینے کا حکم تھا۔ تو تقریباً حدیث کی کتابوں میں 22 صحابہ کرام کا ذکر ہے جنہوں نے حدیث کا ذخیرہ جمع کیا۔ پھر اس کے بعد صحابہ کرام کا دور تھا، تو صحابہ کرام کے دور میں کیا ہوا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن صحابہ کرام نے بہت ساری وہ چیزوں لکھنے کا اہتمام کیا تھا، محدثین کرام نے انہیں صحیفوں کا نام دیا۔ اب یہی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے احادیث کا مجموعہ قلم بند کیا ہوا تھا جسے وہ تلوار کی نیام میں محفوظ رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جمع کردہ احادیث کا مجموعہ ان کے خاندان والوں کے پاس تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا جس میں 500 حدیثیں تھیں۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطوط جمع کیے تھے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس نے ایک مجموعہ حدیث مرتب کیا تھا۔ حضرت ابو ہریرہ کا صحیفہ جسے ان کے شاگرد نے حمام بن منبہ نے روایت کی، اور یہ صحیفہ مسند احمد بن حنبل میں بھی موجود ہے۔